السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسٹوری ورلڈ۔ ہم آج آپ کو سنانے چاہ رہے ہیں 40 بابا ایک چور۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب مل کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں، زور لگا لگا کر میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، دوسرے نے کہا۔ میں تم سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں، ایک اور علی بابا بولا۔ غرض کوئی بھی پتھر پر زور لگانے پر تیار نہ ہوا اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر نہ جانے کب سو گئے۔ دوسرے دن ان کی آنکھ کھلی تو اس غار میں تھے اور یہ دیکھ کر حیران اور بڑی کہ اس کی بیوی اور بچے بھی وہاں موجود تھے۔ ہائے، یہ تم لوگ یہاں کس طرح پہنچے؟ تھانے دار صاحب لائے ہیں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ شاید غار کے باہر۔ تھانے دار صاحب کیا غار کے باہر موجود ہیں؟ ہاں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ غار سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہیں علی بابا چیخ کر بولے۔ انتظار، چور کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں بدتمیز کہاں رہ گیا ہے۔ اب تو اس نے آپ سب کی تجوریاں حل کر دی ہیں۔ پہلے تو وہ ایک رات میں ایک تجوری حل کرتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے یہاں آنے پر اس نے ایک ہی رات تمام تجوریاں حل کر دی۔ ارے باپ رے! اور آپ کچھ نہ کر سکے؟ اور میں کیا کرتا؟ میں تو آپ لوگوں کو یہاں پہنچانے لگا تھا، لیکن ہمارے یہاں آنے کا فائدہ ہوا اور آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر دیا؟ اگر غار کا منہ بند نہیں کروں گا تو چور قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ وہ منہ کھلا دیکھ کر وہ جان جائے گا کہ اندر اس کے دشمن موجود ہیں اور بھاگ نکلے گا، پھر آپ کے لیے ہمیشہ خطرہ بنا رہے گا۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا بس یہی طریقہ تھا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ ہم اس کا انتظار کریں۔ اچھا، چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں جناب، میں آپ لوگوں کے ساتھ اندر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اس طرح چور قابو میں نہیں آئے گا، تھانے دار نے کہا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا اس چور نے ہماری تجوری سے لوٹی ہوئی رقم اس غار میں چھپا رکھی ہے، لیکن یہاں تو کوئی دولت کا نام و نشان نہیں۔ اس غار میں کچھ خفیہ جگہیں ہیں، دولت چور نے اس خفیہ جگہوں پر رکھی ہے، لیکن باقی تجوری کی دولت کہاں ہے؟ اب تو دولت ہی تو گدھوں پر لاد کر یہاں لائے گا اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات! پہلے علی بابا نے خوش ہو کر کہا، لیکن اگر وہ نہ آیا ہمیں دیکھ کر اور ادھر ادھر کہیں چھپ گیا تو تب پھر آپ کو اسے ان پہاڑوں میں ڈھونڈنا ہوگا۔ اور آپ 40 علی بابا ہیں، ایک چور کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ضرور ڈھونڈ لیں گے، بس تو پھر اگر وہ نہ آیا تو اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر اسے جیل میں ڈال کر اس سے کام کروائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے لیکن چور نہیں آیا اور نہ اس کے آنے کی خبر تھی۔ آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ لو ادھر، میرا بھی تھانے پہنچنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو پولیس والے ادھر آ جائیں گے اور پھر آپ کی دولت آپ کے ہاتھ نہیں لگ سکے گی۔ وہ کیسے؟ پولیس والے ساری دولت خود ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ غار کا منہ کھلا رہے گا۔ آپ لوگ اب ان سے پہاڑوں میں تلاش کریں، میں تھانے ہو کر آتا ہوں۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ لوگ تھانے کی طرف ہرگز نہ آئیے، کہیں پولیس والے آپ کو کہیں معلوم ہو گئی تو پھر ساری دولت آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور تھانے دار نے غار کا منہ کھول دیا، وہ سب باہر نکل آئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں۔ اور پھر تلاشی شروع کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تھانے دار شہر کی طرف مڑ گیا۔ 40 علی بابا اور ان کی بیوی بچے بہت دیر بیٹھ کر چور کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آیا تو اس نے کہا، وہ ضرور ہمیں دیکھ کر یہاں کہیں چھپ گیا ہو، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایک ہے اور ہم 40 اور کبھی
ہمارے پردادا اکیلے تھے اور 40 تھے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے، ذرا وہ کہانی دہراؤ تو۔ اس کہانی کا کیا دہرانا، سب کو اس کی ایک ایک سین یاد ہے، پھر بھی جانے کیوں آج اس کہانی کو دہرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھئی واہ! ہمارے دادا پردادا لکڑہارے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اپنے گدھے پر لاد لاد کر شہر لے جاتے تھے اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا قاسم۔ ایک دن ہمارے دادا پردادا علی بابا جو جنگل میں گئے تو انہوں نے گھوڑوں پر 40 آدمی آتے دیکھے۔ وہ مارے ڈر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور گدھے کو بھی چھپا دیا۔ 40 گھوڑے سوار ایک غار کے منہ کے قریب آ کر اترے اور ان کا سردار بولا، کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑے پر سے بے شمار سامان اتار کر غار میں لے گئے اور پھر غار سے نکل کر سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ غار کا منہ بند ہو گیا، گھوڑے سوار چلے گئے۔ اب ہمارے پردادا علی بابا کا منہ پر آئے اور بولا، اٹھ، کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ غار ہیرے زیورات اشرفیوں سے بھرا تھا۔ اب ہمارے دادا پردادا علی بابا کو معلوم ہوا وہ 40 گھوڑے سوار تو ڈاکو ہیں اور اپنا لوٹا ہوا مال اس غار میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گدھے پر لکڑیاں کی بجائے اشرفیاں لادیں اور گھر لے آئے۔ میاں بیوی کا پروگرام یہ بنا کہ ان کو تولا کس طرح جائے، ترازو گھر میں تھے نہیں، سو بیوی گئی اور قاسم کے گھر سے ترازو مانگ لائی۔ لیکن قاسم کی بیوی بہت چالاک تھی، اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح علی بابا کیا چیز تولنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اشرفیاں تولی تو ایک اشرفی موم کے ساتھ چپک گئی اور قاسم کی اشرفیوں کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے جنگل میں ایک غار تک علی بابا پردادا جان کا پیچھا کیا اور پھر علی بابا کے شہر چلے جانے کے بعد وہ بھی غار میں داخل ہو گیا۔ پھر باہر نکلتے وقت کھل جا سم سم کے الفاظ بھول گیا، اس طرح وہ باہر نہ نکل سکا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے مار دیا اور لٹکا دیا۔ قاسم واپس گھر نہ آیا اور اس کی بیوی علی بابا کے پاس آئی اور قاسم کو تلاش کرنے کے لیے اسے جنگل میں بھیجا، ساتھ ہی اسے ترازو سے چیک کرنے والی اشرفیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ علی بابا سمجھ گیا کہ قاسم اس کا بھائی غار میں پھنس گیا ہے، چنانچہ وہ رات کے وقت وہاں گئے اور قاسم کی لاش کو لٹکا پایا۔ اب چور اس شخص کی تلاش میں شہر آیا جو اس کے مجرم کی لاش اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے اس روزی کو تلاش کیا جس نے قاسم کا کفن سیا تھا، اس درزی کو تلاش کیا جس نے قاسم کا کفن سیا تھا۔ انہوں نے درزی سے کہا، اس شخص کے گھر نہیں بتا دے، اس شخص کے گھر کا پتہ بتا دے جنہوں نے کفن سلوایا ہے۔ درزی نے علی بابا کا گھر چور کو دکھایا۔ چور نے اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا تاکہ رات کو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تو انہیں تلاش کرنے میں کوئی وقت نہ لگے۔ ادھر علی بابا پردادا ایک ملازم تھا، اس کا نام مرجینا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے دروازے پر نشان لگا ہوا دیکھا تو بھونک گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، لہٰذا سب گھر کے دروازے پر وہاں ہی نشان بنا دیا۔ چور جب رات کو آیا تو تمام دروازوں کو نشان دے کر حیران رہ گیا اور ناکام واپس لوٹ گیا۔ اب چوروں کو سردار نے خود درزی کے ذریعے اس کے گھر کو دیکھا اور ذہن میں رکھ کر لوٹ گیا۔ رات کو وہ اونٹوں پر تیل کے 40 کپے ڈال کر وہاں آیا۔ ان کپوں میں 39 چور چھپے ہوئے تھے، سب 40 میں تیل تھا۔ سردار نے آ کر علی بابا سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ تیل کا سودا کرنا چاہتا ہے، رات گزرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پردادا علی بابا نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ رات کو تیل کی ضرورت پڑ گئی تو مرجان تیل نکالنے کے لیے کپوں کی طرف آیا۔ ایک کپا کھولا تو اس میں سے چور چھپا تھا۔ باری باری اس نے سب کو دیکھا، سب ڈاکو دیکھ لیے، تمام میں چور تھے، صرف ایک میں ہی تیل تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو غار والے 40 چور ہیں اور علی بابا کو ختم کرنے آئے۔ اس نے وہ سارے تیل ایک کڑاہے میں کھولا اور اس کپوں میں ڈالتی چلی گئی۔ اس طرح چور
جل کر مار گئے۔ پھر مرجان نے خنجر سے سردار کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس حرکت پر علی بابا پردادا کو غصہ آیا، لیکن مرجان نے جب اس کے منہ پر نکلی داڑھی ہٹا کر دکھائی تو علی بابا پردادا نے جان لیا کہ وہ 40 چور کا سردار تھا۔ مرجان نے کپے کھول کر باقی چوروں کو بھی دکھایا۔ علی بابا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر بہت سے گدھوں پر انہوں نے راتوں رات وہ تمام دولت گھر سے اپنے مکان میں منتقل کی۔ اس طرح وہ بہت ہی امیر اور خزانے کا مالک بن گیا، اور یہ خزانہ اب تک نسل در نسل ہمارے پاس منتقل ہوتا رہا ہے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں تو ہمارے پردادا کی صرف ایک ملازموں نے 40 چوروں کا صفایا کر دیا تھا، اور کہاں ہم 40 کے مقابلے میں صرف ایک چور ہے اور ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔